میں نون لیگ کے لوگوں کی جب گفتگو سنتا ہوں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا غلط ہو رہا ہے، ہمیں بڑا احساس ہے، دکھ ہے ہمیں لوگوں کا. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ. وہ اس لیے عجیب لگتا ہے کہ بھائی جان یہ سارا کچھ کرنے والے آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کریٹ کر کے دیا ہے. اور اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ آخری ڈیل آپ لوگوں نے کی اور مبارکباد دی، بھنگڑے ڈالے کہ جی دیکھیں ہم نے کمال کر دیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ڈیل کھڑکا دی. تو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا نتیجہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس میں پریشانی کس بات کی؟ نہیں دیکھو، پریشانی تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر پاکستان کی عوام پریشان ہے تو کوئی سیاستدان خوش تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جناب نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے کہ آپ نے سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. 16 مہینے کا آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا اس وقت کی حکومت کے اوپر، جس کے اوپر پچھلے 3.5 سال کی حکومت کا ایک برڈن تھا. اس کے کیے ہوئے اس معاہدے کا بوجھ تھا جو اس نے خود کیا، پھر اس نے خود توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد جو ہے پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو آپ ہمیں بار بار بلا کے آپ پوچھا کرتے تھے پروگرام نہیں ہو رہا جی، آپ کر نہیں پا رہے ہیں جی. اور اس وقت اب حالات یہ کر دیے تھے عمران خان نے اپنے اس جھوٹ اور یو ٹرن کی سیاست نے ریاست پاکستان کے ساتھ یہ کیا کہ جو اس کو ٹرسٹ اب آئی ایم ایف بھی نہیں کری تھی، تو اس نے تمام مطالبات پہلے ہم سے منوائے، اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ سائن کیا. ایون وہ تمام باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی گئے، عمران خان کے پاس بھی گئے، اور جا کر انہوں نے وہاں پر ان سے جو ہے اس پروگرام کے بارے میں جو شیئر کیا. تو یہ پروگرام پی ڈی ایم کا اکیلا پروگرام نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی پرابلم تھی، ضرورت تھی. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی چوائس نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا دوسرا آپ یہ بتا دو، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کہاں سے آتے پیسے؟ ہاں وہ میں ریزن یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، ریزن ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا ایک فال بیک آ رہا ہے اس کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی آپ کو ڈال رہی ہے. پیپلز پارٹی تو خیر مطلب ان کی یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ وہ جب الیکشن کے قریب جاتے ہیں تو ان کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنے نیوے نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں. میں تو ان کی حکومت کے بیچ میں آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی کہا کہ جو ہے وہ ساری مٹھائیاں تو ان کے لیے ہیں، سارا زہر تو ہم نے کھایا، سارا زہر تو ہم نے کھایا. ڈیل آپ لوگوں نے غلط کی؟ اور نہیں ڈیل کی بات نہیں، اس وقت ہمارے پاس چوائس ہی نہیں تھی. کیا چوائس تھی؟ اچھا چلے میں 16 مہینے پہلے میں 1 منٹ کے لیے آپ کو کہتا ہوں، آپ پارٹی کی سربراہ ہیں، نواز شریف صاحب کی جگہ پہ آپ ہیں، آپ گو ہیڈ دیتی ہیں اس ڈیل کے لیے؟ یہ جو عمران خان کو نکالنا اور وہ سب کچھ کرنا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا تو چاہیے تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے آپشن نہیں تھا ہمارے پاس. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ مائنس پی ٹی آئی ہی حکومت بن سکتی تھی نا. آپ اپنا فگر تو دیکھیے نا، قومی اسمبلی کا اس وقت فگر کیا تھا. اگر یہ جماعتیں ساتھ نہ جڑتی، ایک بھی جماعت مس ہوتی، آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. عمران خان کی بھی حکومت ایسی بنائی ہوئی تھی، ٹھیک بنوا کے دی گئی تھی نا. ہاں وہ تو آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، آپ کو بھی یہی کہا گیا، آپ کو بھی بنوا کے دی گئی تھی. ہمیں کیا بنوا کے دی؟ ہمیں یہ سیاپا بنوا کے دیا. اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی تھی آپ لوگوں کی، مانیں گے نہیں آج آپ؟ انہوں نے یہ مدد کی کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے جس کے اوپر گالیاں بھی پڑی. یو ایکچولی تھنک واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ یو ایکچولی بلیو دیٹ؟ ہاں بالکل. ان کو اچھا اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نیوٹرل تھے، ان کی خواہش بھی تھی اور وہ چاہتے بھی تھے وہ نیوٹرل ہوں. 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس 9 مئی کے واقعات نے اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دے دی ہے 9 مئی کی واقعات کے پیچھے سے کہ وہ نہیں نیوٹرل تو اس طرح سے نہیں، سیاست میں ابھی بھی نہیں، لیکن ان کے مداخلت اب کسی حد تک آپ کو بالکل دیکھنے میں ملتی ہے. اب آپ دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات 9 مئی سے پہلے وہ نیوٹرل تھے. ہاں بالکل تھے. یو ایکچولی پرسنلی بلیو کہ واقعی 9 مئی سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب سے لے کے 9 مئی 8 مئی تک 8 مئی 2023 تک اسٹیبلشمنٹ ہماری نیوٹرل تھی. عمران خان کو اور پرابلم کیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ اس کی مجھے چھوڑو نا میں کیا کہہ رہی ہوں. عمران خان کیا کہہ رہا تھا؟ میری طرف آ جائیں، نیوٹرل نہ رہے، نیوٹرل نہ رہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور میرا ساتھ دے تو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہو رہا تھا نا. سو بہت اچھا ہوتا اگر 9 مئی نہ ہوتا. سو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سبق سیکھ لیا تھا، یا وہ سیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کاش وہ پتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس 16 ماہ تقریباً جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی، اتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ووٹ کو عزت دی گئی جو آپ لوگوں کا نعرہ تھا؟ وائی ناٹ. دیکھو پچھلے کویشچن کے ساتھ اس کو میں اگر جواب کے ساتھ ریلیٹ کروں تو 9 مئی کے واقعات سے پہلے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، اور یہ ایڈمیشن بھی، یہ ٹاک شو میں بھی تمہاری میری بات ہوئی تھی، تم نے کہا یہ بات ہوئی نہیں. حالانکہ باجوہ صاحب کا بھی آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور جو ہے وہ ہم
یہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد جب DGISPR نے انہوں نے پریس کانفرنس یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کوٹیشن دی تھی, میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا میں یوم شہداء کے موقع کے اوپر میں جو سچی مچی تم کو یہ جو ہے کلپ بھیجنا پڑے گا, اور یوم شہداء کی مجھے یہ بھی یاد ہے, یوم شہداء کے موقع کے اوپر غلطیاں نہیں ہیں آپ وہ میں بتاتا ہوں, وہ غلطیاں اوور آل پورے ملک کی پچھلے 76 سالہ تاریخ کی غلطیوں کی ہیں. وہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی 76 سال. نہیں, سیاست کے اندر مداخلت سب سے بڑی غلطی ہے, اس غلطی کے ساتھ ساری غلطیاں اٹیچڈ ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکچولی اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب تھا کہ عمران خان ہماری غلطی تھی. اچھا باجوہ نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا. جب یہ نئی رجیم آئی ہے اس نے آ کے کیا کہا کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہمارا سیاست سے کوئی, میں ماننا چاہتی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے آپٹمسٹک پاکستانی شہری, میں یہ ماننا چاہتی ہوں, چونکہ میرے ملک کا مفاد اس کے اندر ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خدا کے واسطے اپنے رول میں رہے اور اپنا کام کریں, سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں. میں یہ سوچنا چاہتی ہوں, میں یہ بلیو کرنا چاہتی ہوں. یہ بلیو کرنا, یہ خواہش کرنا, یہ دعا کرنا, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ایکچولی پریکٹیکلی آن دا ٹیبل ان دا فیلڈ آج یا پہلے 9 مئی سے پہلے بھی کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ آپ یو وانٹ ٹو بلیو 9 مئی سے پہلے مجھے لگتا ہے ہو رہا تھا. 9 مئی سے پہلے وہ اپنی اسپیس کم کر رہے تھے, اور جو ان کو اسپیس نہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی. بٹ 9 مئی کے بعد اٹس آل ٹوگیدر نیو گیم. اوکے یہ آپ کا ماننا ہے؟ ہاں, یہ میرا ماننا ہے.